نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ انج آتا اشارہ کرے، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ سورہ نور میں 55 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے کہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ وہ عالم تھے اور پھر اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے، اور پھر اپنی ساری زندگی انہوں نے اعلاء کلمت الحق کے لیے بسر کر دی، وقف کر دی۔ حتیٰ کہ آپ جب یہ تو اب بہت بڑی سازش ہوئی ہے جناب، اور یہ بیرونی باہر سے سازش نہیں ہوئی جس طرح دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ باہر سے، یہ ہمارے اندر سے سازش ہوئی ہے کہ دین اور سیاست کو آپس میں جدا کر دیا گیا واضح طور پر، جبکہ یہ جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے، لام تاکید ہے اور نون تاکید ہے کہ اللہ انہیں ضرور بھی ضرور زمین میں خلافت دے گا۔ خلافت کا کیا معنی ہے؟ وہ نظام حکومت کو بہترین طریقے سے چلائے گا۔ یہ اتنی بڑی ہمارے 75 سالوں میں ہمارے جو یہ نظام میں جو لوگ داخل تھے، انہوں نے غیروں کے کہنے پر اپنوں کے ساتھ اتنی بڑی سازش کی کہ آج اگر میں یہاں پر کان پکڑ کر بھی کہہ دوں جناب کہ دین اور سیاست جدا نہیں ہے، پھر بھی لوگ یہی کہیں گے مولویوں دا کی کام میں سیاست۔ اگر میں کوئلوں کے اوپر کھڑا ہو کر کہہ دوں، یہ قرآن ہاتھ میں رکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ دین اور سیاست آپس میں جدا نہیں ہے، لیکن لوگ کہیں گے انہوں نے ایک کسی کے کہنے تے چلتے، یہ کسی کے کہنے پر چلتے۔ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کسی کے کہنے پر جو چلتے ہیں وہ پولیس کا پرچھاواں دیکھ کر ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، پرچھاواں دیکھ کر۔ اور جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے نکلتے ہیں، رینالہ خرد دے اندر 9 سال دا بچہ سڑک دے ہوتے کھلو گیا جی، جدوں ساڑھا پچھلا پاکستان جب جام ہوا 5 منٹ کے اندر، تو اس کے سامنے ایک باہر کی فیملی کا ایک شخص ہے، لینڈ کروزر سے اترا، اس نے کہا رستہ چھوڑو، وہ کہتا ہے میں لبیک والا ہوں، رستہ نہیں چھڑوا سکتے مجھ سے۔ ہنستے لوکی روندے ویکھے، یہ ہنستے تھے جناب لبیک والوں پر۔ اور سورہ مطففین پڑھو، میں آپ کی اطلاع کے لیے آیت نمبر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ استاذ گرامی بھی یہ آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے۔ سورہ مطففین ہے، پارہ نمبر 30 ہے، اور دھیان نال آیت سننا، آیت نمبر 29 ہے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، فرما محبوب اے جڑے ایمان والے دے اتے ہس دین نا، اے اصل مجرم اے وے نے۔
اللہ فرماتا ہے بے شک جنہوں نے جرم کیے کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جب ایمان والے ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ دیکھا چھوٹا طبقہ جا رہا ہے، دیکھا ہم نے ان کو کل عدم کر دیا، دیکھا ہم نے ان کے سارے اثاثے منجمد کر دیے، بیرون ممالک سفر پر پابندیاں لگا دی، ان کو ہم نے نظر بند کر دیا۔ سنو جی، ہسدے لوکی روندے ویکھے، حقیقی آزادی دا نعرہ لان والے بھی پھسدے ویکھے، پولیس دا پرچھاواں ویکھ کے نچن والیاں دے پتر نستے ویکھے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جن کے ذہن میں یہ ہے کہ اسی تلاوتاں بڑیاں کرتے ہیں، قرآن بڑا پڑھتے ہیں، امام شامی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، این ظہر کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہو رہے تھے تو وہ 300 منافق مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ رہے تھے۔ واری انہاں دی بھی آنی ہے۔ اور میں سر عام کہتا ہوں جی، نظام مصطفیٰ کی تحریک کا جو مسئلہ ہے، نظام مصطفیٰ پاکستان میں نافذ کیوں نہیں ہو رہا، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ مولوی ہیں جو حکومت کے خوشامدی ہیں، وہ سجادہ نشین اور وہ خانقاہوں کا نظام چلانے والے ہیں جن کو چندے اس پاکستان کی 3 بڑی حکومتیں دیتی ہیں، 3 بڑی پارٹیاں دیتی ہیں، جن کے مدرسے ان کے چندوں پر چلتے ہیں۔ میں تو چلو حافظ ہے نا جناب، چلو مار کٹ کھا کے تو قرآن شریف حفظ کر لیا، تو اڈے چو بھی سارے بندے جتنے بیٹھے سارے نو ناظرہ پڑھنا آندہ ہے، تے علم الدین شہید نو تے ویکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھنا آندہ۔ لیکن 1929 دے اندر جدوں غازی علم الدین شہید دا جنازہ اٹھیا لاہور دی آبادی ہون 2.25 کروڑ، 1929 دے اندر لاہور دی آبادی 2 لاکھ سی، کہ حضرت غازی اسلام بطل حریت غازی علم الدین شہید دے جنازے دے اندر 6 لاکھ آدمی سی۔ ہون سب تو بڑا سوال ہے پیدا ہویا کہ 4 بندے نے آپ دا جنازہ پڑھایا، غازی صاحب دا جنازہ، سید دیدار علی شاہ صاحب، اینا پیرانو سلام ہے نا جناب۔ دیکھو 1906 تو لے کے 1938 تک بڑے بڑے پیر آئے جناب، خطیب بھی بڑے بڑے آئے، مولوی بھی بڑے بڑے آئے، لیکن کی مسئلہ ہے جناب، جدھر جائیے نعت پیر مہر علی شادی پڑھی جاتی ہے، سلام پیر مہر علی شاہ صاحب نو ہوندن، وہ دی کوئی وجہ ہے کہ ملفوظات شریف دے صفحہ نمبر 118 دے ہوتے جدوں آپ نے لکھیا باہر ختم نبوت دے ہوتے حملہ ہو گیا، مرزائی میدانی چاہ گئے کہ آپ حجرے دے اندر بیٹھے سن، ادوں دین دا کام کر رہے سن، تے آپ جدوں حجرہ چھڑ کے باہر آن لگے، لوگوں نے کہا حضور تسی کیڑے پاسے ٹر پے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو جائے، حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے اور میں حجرے میں بیٹھ کر فقیری کرتا رہوں، فرمایا ایسی بغیرت فقیری مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ اے دیکھو جی ملفوظات مہریہ، لوگ کہتے ہیں پیران دے خلاف جھلیا، اسی تے انہاں پیرانو سلام پہ، وہ پیر تے پیر ہیں جناب۔ علم الدین نے داڑھی بھی نہیں رکھی، نہ 5 کلیاں والی ٹوپی، نہ 1 کلی والی ٹوپی، نہ سفید، نہ براؤن، نہ نیلی، نہ پیلی ٹوپی انہیں پائی، لیکن حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علی ختم نبوت کی تحریک واسطے میدانی چاہے، غازی علم الدین شہید ہو گئے۔ 1929 دے اندر جدوں آپ دا جنازہ لاہور آیا کہ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھان تو پہلے آپ غش کھا کے ڈگ پہ کہ ہتھاں دی مالش کیتی گئی کہ آپ دے چہرے دے اتے پانی سٹیا گیا، وقت کافی گزر گیا، اس تو بعد آپ نے اپنی اکھاں کھولیاں کہ آپ کی اکھاں چو اتھرو سن۔ انہوں نے کہا حضور شاہ جی کی 6 لاکھ دا مجمع ویکھ کے تے نروس تے نہیں ہو گئے؟ فرمایا علی دا پتر مجمع سانو نہیں ڈرا سکتے۔ حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب فرمان لگے اے مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے کیا پھر مسئلہ کی ہے؟ فرمایا کہ امام جدو مسلح امامت تے آ کے کہندا ہے کہ کرو جی 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، میں جب مسلح امامت پر آ کر ادھر منہ کر کے کہتا ہوں کہ نماز جنازہ کی نیت کرو تو منظر بڑا عجیب ہے، پہلی صف میں دیکھتا ہوں رسول اللہ خود کھڑے ہیں، حضور خود کھڑے ہیں، حضور خود جنازے کی ادائیگی کے لیے آگئے، اور میں رو کے حضور دے قدم ٹھیک کے گزارش کر رہے ہیں حضور ساری زندگی حدیثاں سی پڑھتے رہے ہیں، ساری زندگی سرف ناو اسی پڑھائی، مسلح دی پہرے داری اسی کی تھی، فجر تو پہلے اٹھے ہیں، نمازاں پڑھیاں، بانگاں دیتیاں، دم کیتے، سارا کچھ کیتا، سانو تے کدی اپنا دیدار نہیں کروایا، اے ترکھانا دا منڈا ہے، صرف انہیں چاقو کٹیا تسی دے جنازے دے اندر تشریف لے آئے ہو۔
سرکار نے فرمایا ابو لہب نے میرا کوئی رشتہ نہیں، حالانکہ سکا چاچا ہے۔ حضور نے فرمایا لیس بینی و بینہ قرابۃ، فرمایا میرا اودے نال تعلق نہیں، اودا میرے نال تعلق نہیں، جڑا سکا چاچا ہے بلڈ میچ کر رہا ہے۔ حضور فرمانے میرا کچھ نہیں لگتا، جڑا فارس تو ٹر کے 150 سال کی عمر چاہ کے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا مت کہے سلمان کی کوئی اور ذات ہے، سلمان ساڈا ہے، اسی سلمان دے ہیں۔ معیار محبت کہنے لبیک والوں کے پاس عشق رسول کا سرٹیفکیٹ ہے، جس کو یہ دیں گے تو وہی عشق رسول ہوگا۔ میں کہتے ہیں کہ کیا لبیک والے کو سرٹیفکیٹ ہے؟ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ہمارے پاس تھرمامیٹر ہے۔ اسی لبیک والے ہیں، ساڑھے کول بابے دا تھرمیٹر ہے، لاندے ہیں پتہ چل جاندہ ہے کہ اے اپنا ہی یا بیگانہ بیٹھا ہے۔ لبیک بلے 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 واہ واہ جی توجہ۔ اے منظر جمعے نو ہے تو ایک منظر انشاءاللہ 22 مئی نو بھی ہون لگیا نے جناب۔ جس قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر جلایا گیا، قائد اعظم محمد علی جناح کے حقیقی وارث قائد اعظم کے مزار سے کراچی سے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے پورے پاکستان کو غسل دینے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت، پاکستان ہمارا۔ تو اسی ویکھو کہ انشاءاللہ تاریخ رقم ہو جائے گی، کسی کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے محبوب کے فضل سے۔ وڈی یارویں والے پیر روشن ضمیر دستگیر حضرت غوث پاک کی برکت سے، حضرت داتا علی حجویری کی برکت سے، حضرت عبداللہ شاہ غازی کی برکت سے، حضرت امیر المجاہدین کی برکت سے۔ توجہ، ہم جس نظام کی بات کرتے ہیں، فاروق اعظم جمعہ پڑھان واسطے آئے، اگلے نے کہا خطبہ بعد ہی سناں گے، پہلے دسو تریزاں اللہ کرتا جڑا نواں پایا نے پیسے کتھوں آئے؟ 3 بڑی سیاسی جماعتیں جناب، پوچھ کر دیکھیں، ان سے پوچھیں جناب یہ آپ نے جو یہاں سے جو ڈاکو ہے اس سے پوچھو کہ یہ پیسہ تم نے کس طرح لوٹا، جو چور ہے اس سے بھی پوچھو، اور جو یہودیوں کا ایجنٹ ہے اس سے بھی پوچھو، تینوں نو کھڑا کرو، انہاں دے ساری پچھلی انہاں دا ماضی چیک کرو، تو انہاں دی ساری پہلے دی دولت بھی چیک کرو، تانوں سارے نو پتہ چل جائے گا پاکستان دا غدار کیڑا ہے تے پاکستان دا حبدار کیڑا ہے۔ کیڑی لیک نہیں جی جڑی لیک نہ ہوئی ہوئے، ججاں دی بھی سیاست دانہ دیاں سارے دیاں جی لیکاں آ رہی ہیں، اور یہ قوم کہتی تھی بابا جی نے 22 کروڑ لیا، تے جے 22 کروڑ لیا ہے تو پھر آڈیو لیک کیوں نہیں آ رہی؟ ساڑھے بابا جی فرماگن قیامت تک بھی کسی کو ثبوت ہوئے تے لے کے ساڑھی قبر تے اتے آ کے اپنا بدلہ ضرور لے لے۔ اور کہتے ہیں ہم سجادہ نشین ہیں، میں نے کہا کتنے آستانوں کے؟ کہتے ہیں 1 آستانے کے۔ میں نے کہا حسین ابن علی ایک ہی وقت میں 3 آستانوں کے سجادہ نشین ہیں۔ پہلا آستانہ جس کے سجادہ نشین ہے وہ آپ کی دائیں طرف ہے، اور دوسرا آستانہ جس کے آپ سجادہ نشین ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں وہ اپنی طرف دیکھیں جدھر میرا دایاں ہاتھ ہے، حرم مکی کے سجادہ نشین بھی امام حسین ہے، اور حرم مدنی کے سجادہ نشین بھی امام حسین ہے۔ اور نمبر 3 حضرت مولا کائنات کا آستانہ ہے نجف میں، تو حرم مکہ کے سجادہ نشین بھی مولا حسین ہے، حرم مدینہ کے سجادہ نشین بھی مولا حسین ہے، اور نجف اشرف کے سجادہ نشین بھی امام حسین ہے۔ سبحان اللہ، کربلا کا شاہ حسین، 3 آستانوں کے سجادہ نشین ہیں، اور لوگ اپنے امامے کے ساتھ ان کے جوتے صاف کرتے ہیں،
اور جوتے صاف کرنے والا وہ ہے جو اس کائنات کے اندر حضور کی حدیثوں کا سب سے بڑا حافظ ہے۔ اب دین مصطفیٰ پر مشکل وقت آ گیا تو سرکار امام حسین نے مکے سے نماز پڑھو، ایک نماز تے کتنی نمازاں دا ثواب ہے؟ 1,00,000 تے مدینے چ پڑھو 50,000، مکہ بھی چھڑ دیتا مدینہ بھی چھڑ دیتا۔ امام حسین نے 5 حج پیدل کیتے، مکہ بھی، اور کس دن چھوڑا؟ تسی پہلے نعرہ لاؤ امام حسین دا، پھر میں تمہیں گل سنانی تاکہ پتہ چلے قدر بھی ہے یا نہیں۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، توجہ 7 ذوالحج نو 10 ذوالحج نو آجی حج کردے نے تے 7 ذوالحج نو امام حسین نے مکہ چھڑ تے مکہ چھڑ کے کربلا آئے تے اپنا قبیلہ بھی لے کے آئے۔ جڑا نظام نو بدلنا چاہندا سی نا، آپ نے 72 قربانیاں دے کے دسیا کہ جے میں اپنے نبی پاک دے کندھیاں دے اوتے سواری کرنا جاندا ہاں تے میں حضور تے دین نو تختے لے کے آنا بھی جاندا ہاں۔ اے جی کربلا تے ہون رہ گیا پاکستان۔ پاکستان جب بنا تو 20 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ کس کے لیے قربانی دینی ہے؟ ناموس رسالت کے لیے۔ باقی جڑا اجی تک انتظار کرو مولویاں نے کی کرنا ہے پتر، مولویاں نے اے کرنا ہے جڑا قرآن نے دسیا ہے جناب، اور قرآن نے کی دسیا ہے۔ سورہ نور دی آیت نمبر 55 کہتے ہیں مولوی کے میں آن گے جی، میں کہا تو تھوڑا ہی لے کے آ رہے ہیں، رب لے کے آئے گا انشاءاللہ۔ تو جڑا ووٹ ایک بچا کے رکھنا ہے تو اپنی ناساں چ لے لے، نہ دیں سانو، دین نے آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ۔ سنو جی قرآن مجید کے وعدے جو رب نے کیے ہیں، کس سے؟ ایمان والوں سے۔ ہاں اور ہاں لبیک والوں سے بڑا کوئی ایمان والا ہے تو میدان میں آئے نا پھر۔ اس بات کو ایمان کہتے ہو کہ خالی تسبیح پڑھ جاوے بندہ؟ مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے، ہاں استاد صاحب کا یہ جملہ استاد صاحب فرماتے ہیں کوئی ہم سے بڑا محب وطن ہے تو آئے۔ رب نے فرمایا وعد اللہ، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو اسی جڑے ذلیل ہو رہے ہو نا تو آڑے نال اسٹیبلشمنٹ نے وعدہ کیتا سی، تو اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو ٹیشو سمجھا، جب استعمال کر کے پھینک دیا۔ اب کیوں روتے ہو؟ اب کیوں کہتے ہو جی میری غلطی کیا ہے؟ خان صاحب کل کی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ان کی دشمنی کیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی غلطی کیا ہے۔ آپ نے آسیہ ملونہ کو رہا کروایا ہے، آپ کی غلطی ہے۔ ہاں اور دوسری آپ کی غلطی یہ ہے کہ جنہوں نے ناموس رسالت پر پہرا دیا آپ نے ان کو جیلوں میں بھیجا، آپ نے سید زادوں پر ظلم کیا، آپ نے مولانا منیر نعمانی کو شہید کیا، آپ نے مولانا یوسف صاحب کو حفظ آباد جیل میں شہید کیا، آپ نے کیمپ جیل میں ظلم کروائے، کوٹ لکھپت جیل میں ظلم کروائے۔ تمہارے تو ابھی چھلا نہیں پورا ہوا، چھلے تو پہلے ادھی پارٹی تنوں چھاڑ کے جا رہی ہے، اور مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہو کہ جن کے پاس افغانستان کے مجاہدین آ کر کہتے ہیں کہ جناب شاہ صاحب ایک سوال پوچھنا ہے۔ ان کا جی دسو جی کی سوال ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے 20 سال امریکہ سے جنگ لڑی، لیکن جب امریکہ کے ٹینک ہمارے پاس آتے تھے ہم وہاں سے ہٹ کر جو ہے وہ اپنے مورچے میں اپنی پوزیشن سنبھال لیتے تھے، مورچے کے اندر چلے جاتے تھے یا بختر بند گاڑی کے اندر چلے جاتے تھے۔ جب وہ دشمن وہاں سے گزر جاتا تھا پھر ہم میدان میں آتے تھے۔ لیکن جو تمہارا قائد ہے، ہم نے دیکھا فیض آباد میں وہیل چیئر پر بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے بھی شیل برسائے جا رہے ہیں، ادھر سے بھی شیل برسائے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے شیل برسائے جا رہے ہیں، اور وہ اپنی وہیل چیئر کو آگے کر کے کہتا ہے ستمگاری درا ہنر آزمائے، ستمگاری درا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ رسول اللہ لبیک
توجہ بس اتنی بات ہے. یہ کیا بات ہوئی جی لبیک والے چابی کا کھلونا ہے, ان کی تو عظمتوں کو سلام. میں بزدل ہوں, بڑا چھوٹا سا کارکن ہوں, ایک بالکل آخری کارکن جو ہے اس کی بھی جوتیوں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا بھی میں مقابلہ نہیں کر سکتا. نام ان کے نہیں زندہ رہتے ہیں جو بزدل ہوتے ہیں, نام انہوں نے زندہ رہنے جنہ یار خرید جا کیتا ملوی نہ ہونے پلے. ایتھے اوتھے فیض آباد وزیر آباد حویلیاں بلے 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 بلے. سورہ نور کی آیت نمبر 55. اللہ نے وعدہ کیا کن سے؟ اچھا, جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی, جن کو اللہ اور اللہ میں فرق نہیں آتا, جو پہلا کلمہ سیدھا نہ پڑھ سکیں, جو خاتم النبیین صحیح نہ پڑھ سکیں, اور جو صرف تسبیح کو کبھی یوں تو کبھی کو وہ, ہاں یہ عاشق رسول ہے. اور ساڈا بابا جڑا ایک رکعت دے اندر پورا قرآن پڑھ جائے, کمال علی گال. وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے, منکم جو تم میں سے, اور ان سے جنہوں نے اچھے کام کیے. کس بات کا وعدہ کیا؟ یہ نہیں وعدہ کیا کہ تمہارے مدرسے 200 ہو جائیں گے, اس بات کا وعدہ بھی نہیں کیا کہ تمہیں پراپرٹیز بڑی مل جائیں گی, نہ. وعدہ کیا کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, وعدہ کیا اللہ نے فرمایا ہم ضرور بالضرور تمہیں زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اچھا, ایک وعدہ نہیں کیتا, پہلا سنو جی, پہلا کیا کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا, اور حضور کا دین آنے والا ہے, آنے والا ہے یار, انشاءاللہ آنے والا ہے. آیا 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 ہی آیا, نہ تیر آیا نہ لومڑ آیا نہ بلہ آیا, حضور دا دین آیا. لو جی دوسرا وعدہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ فرماتا ہے پھر دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے زمین میں ان کا دین مضبوط کر دیں گے. اے جڑا نعرہ لگیا کہ دین مضبوط ہو جائے گا, نہ لبرلزم نہ سیکولرزم نہ کسی اور کا نعرہ, ایک کوئی نعرہ, یہ رب کا وعدہ ہے. کی مطلب ہے جم جاندا, ایک مطلب ہے وے پاویں صوبائی اسمبلی ہوئے یا جرنل اسمبلی ہوئے, نعرے کسی اور دے نہیں لگنے, نعرے تاجدار ختم نبوت دے لگنے. توجہ. تیسرا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ من بعد خوفہم امنا. یہ جڑا ہر وقت امریکہ اسرائیل بھارت دا ڈر رہندا ہے نا, اللہ فرماندا ہے جدوں دین آئے گا انہاں دا ڈر بھی اسی لا چھڈاں گے, تواڈے دلاں چوں خوف نکل جائے گا. کیسے؟ توجہ. پھر اللہ نے دی مثال دیتی, فرمایا ہم یہ سارا کچھ ایسے کریں گے جیسا اس سے پہلے ہم نے تمہارے بڑوں کے ساتھ کیا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جس طرح ہم نے صدیق اکبر کو خلافت دی اسی طرح لبیک والوں کے پاس نظام آئے گا. جس طرح جناب عمر کے پاس نظام عدل آیا اسی طرح لبیک والوں کے پاس بھی نظام عدل آئے گا. جس طرح جناب عثمان غنی کے ساتھ خلافت کی بھاگ دوڑ آئی اور انہوں نے نظام کو سنبھالا, لبیک کا نعرہ لگانے والے بھی ایسے ہی نظام کو سنبھالیں گے. اور اللہ فرماتا ہے كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جس طرح ہم نے حضرت علی مرتضیٰ کو نجف کے اندر امیر المؤمنین مقرر فرما کر ان کا سکہ پوری دنیا میں نافذ کر دیا, ان کی برکت سے قیامت تک لبیک والوں کا نظام بھی اس طرح آئے گا. حضور نے نگاہ ڈالی, کسی کو ابو بکر بنا دیا, عمر بنا دیا, عثمان بنا دیا, علی بنا دیا, بلال بنا دیا. تیار ہو جی حضور دے نظام واسطے؟ اسی نہ ویکھ سکے ساڈیاں نسلاں اے تے نہیں کہن گے نا کہ ساڈے وڈے نسل والے سن, اے کہن گے نا شہید ہو گئے تو تھے نا نظام کے لیے. ویسے باقی تے میں زیادہ تبصرے تے نہیں کردا, لیکن جدوں قبلہ ڈگ رہے سن نا جی, ڈگ کے پھر اٹھ رہے سن, پھر ڈگ رہے سن, تے پھر لوکاں دے نال تکے لگ رہے سن, لوگ انہوں اگے تکے دے رہے سن. تے دو میں تبصرے کر رہے ہیں. جدوں اندر پہنچے ہائی کورٹ دے اندروں چھال مار کے اندر, تے اندر والے لوگ دیکھ کر کہہ رہے تھے
آگو کہہ رہے سن گڈ ٹو سی یو، اور پیچھو بابے دی روح کہہ رہی سی گن بھی لے تے چن بھی لے، چاس آئی کہ نہ آئی، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز یوں سر بستہ، یوں رسوائیاں۔ ابھی بھی وقت ہے، ہاں پی ٹی آئی والو ابھی بھی وقت ہے، حضور کے دین کی طرف آ جاؤ۔ نون لیگ والو ابھی بھی وقت ہے، رسول اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ۔ پیپلز پارٹی والو ہم تمہارے لیے پھر بھی رحمت کا گوشہ رکھتے ہیں، واپس آ جاؤ رسول اللہ کے دین کی طرف، تم آ جاؤ اور صدق کے دل کے ساتھ توبہ کر کے اس نظام کا حصہ بنو، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ امن کے ساتھ بڑے خوبصورت اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن مزار قائد سے لے کر تاجدار گولڈا کی نگری تک پاکستان بچاؤ مارچ ہو رہا ہے، جس کی قیادت جانشین امیر المجاہدین علامہ سعد حسین رضوی اور حضرت علامہ حافظ انس حسین صاحب رضوی دیگر اراکین شورا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قیادت کے اندر ہمیں پاکستان میں حضور کے دین کو تخت پر دیکھنا نصیب فرمائے، خاندان رضوی کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، اور پاکستان کے جتنے دشمن ہیں، رسول اللہ کے جتنے دشمن ہیں، اللہ ان سب کو تباہ اور برباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔